جی ان کا سوال یہ ہے کہ تم نے اس دنیا میں اللہ کو کیسے پہچانا اور موت کے بعد کی زندگی کو کیسے پہچانا اور اللہ کے حساب اور بدلہ دینے کو کیسے پہچانا؟ ایماندار اور بے ایمان کا موت کے بعد انجام کیا ہوگا؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بھائی بہت اچھا سوال کیا ہے کہ تم نے خدا کو اس دنیا میں سنسار کے سچے مالک کو کیسے پہچانا اور موت کے بعد کی زندگی کو کیسے پہچانا، اور اللہ تعالیٰ سنسار کا سچا مالک سب کا جو ہے حساب کتاب کرے گا، اس کو کیسے پہچانا۔ تو بھئی یاد رکھیں، خدا کی پہچان کے لیے اور موت کے بعد کی زندگی اور حساب کتاب کے لیے یہ ساری کائنات پہچان ہے، مگر اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اور حقیقت میں سچائی پر غور کرنے والوں کے لیے۔ اور ان چیزوں کی پہچان اب چونکہ اللہ نہیں دکھائی دے رہا، سنسار کا سچا مالک نہیں دکھائی دے رہا، موت کے بعد کی زندگی نہیں دکھائی دے رہی، حساب کتاب نہیں دکھائی دے رہا، اس کو ہمیں عقل سے پہچاننا ہے، کیونکہ اس دنیا میں ہمارا امتحان چل رہا ہے، وہ مالک ہمارا امتحان لے رہا ہے، پریکشا لے رہا ہے، ٹیسٹ لے رہا ہے۔ اب چونکہ سوال مجھ سے کیا گیا ہے میں نے کیسے پہچانا، تو میں نے اپنے اندر جو اللہ ایشور نے میرے اندر اپنی رچنا کو رچا ہے، اس رچنا کے دوارا میں نے اللہ کو ایک پہچانا اور ہے یہ پہچانا، اور موت کے بعد کی زندگی ہے، حساب کتاب ہے، یہ پہچانا۔ اور یہ پہچان ایسی ہے، اگر اپنے من میں ڈوب کر اپنی زندگی کے مقصد پر انسان غور کرے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی اور موت کے بعد کی زندگی، انسان کو کیوں پیدا کیا گیا ہے، یہ سب کچھ انسان کے اندر رچ کے اس دنیا میں بھیجتا ہے۔ تو ہم تھوڑی دیر جو ہے رچنا پر بات کریں گے اور ٹھوس ثبوت دیں گے کہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے، اور موت کے بعد زندگی ہے اور اس میں حساب کتاب ہوگا۔ پہلے ہم ایک اللہ کے ہونے کی دلیل تھوڑی سی جو ہے ایک آدھ دنیا سے ثابت کرتے ہیں۔ یہاں پر لوگ کنفیوز ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جو ہے 10 خدا ہے، کوئی 20 خدا ہے، کوئی 33 کروڑ ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں ہم کہ ایک گاڑی کے اسٹیئرنگ کو ایک آدمی پکڑے گا تبھی گاڑی صحیح سے چلے گی، اور جب ایک گاڑی کے اسٹیئرنگ کو بس کا اسٹیئرنگ ہے یا ٹرک کا ہے یا کار کا ہے، اس کو 2 آدمی پکڑیں گے تو وہ گاڑی سلامت نہیں رہے گی، اس کا بیلنس نہیں بن پائے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اور ٹوٹ پھوٹ کے تباہ ہو جائے گی۔ اسی پرکار سے اس کائنات کے 2 مالک بھی ہوتے ہیں، تو ایک کہتا میں دن کو نکالوں گا، دوسرا میں رات کروں گا، ہے نا، تو یہ کائنات چل نہیں پاتی۔ یہ بہت اچھی دلیل ہے عقل مند سمجھدار لوگوں کے لیے ایک خدا کو سمجھنے کے لیے کہ اس کائنات کا مالک ایک ہے۔ اگلی دلیل خدا کو پہچاننے کی، ایک بڑھیا چرخہ کاٹ رہی تھی، ایک اللہ والے نے پوچھا کہ اماں خدا ایک ہے اور ہے، تم نے یہ کیسے پہچانا؟ تو اس اماں نے کہا کہ بہت آسان ہے، میں نے اپنے چرخے سے پہچانا۔ کہ وہ کیسے؟ کہ جب میں چرخہ چلاتی ہوں جب ہی چلتا ہے، جب نہیں چلاتی ہوں تو بند رہتا ہے۔ تو خدا ہے جبھی تو یہ کائنات چل رہی ہے، اگر نہ ہوتا تو نہ چلتی۔ یہ دن کا نکلنا، رات کا ہونا، انسانوں کو پیدا کرنا، پھر ان کی روزی کو پہنچانا، ہر چیز کا انتظام جو ہے۔ اور جب میں اس چرخے کو اکیلا چلاتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک چلتا ہے، اور جب میرے پوتی پوتے اسے آ کے چھیڑخانی کرتے ہیں تو اس میں خرابی کر دیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں چلتا ہے۔ تو خدا ایک ہے، اکیلا چلا رہا ہے، اس کائنات میں کوئی خرابی نہیں آتی، اس لیے وہ اکیلا اس کو چلاتا ہے اور ہے۔ اس کے اس کائنات کو چلانے میں، اکیلے کے کائنات کو چلانے میں کوئی اور چھیڑخانی نہیں کرتا ہے، اگر کرے تو پھر کائنات کے چلنے کے سسٹم میں خرابی آئے۔ اسی لیے ایک خدا اس کائنات کو چلاتا رہتا ہے۔ یہ پوری کائنات ہے سمجھنے کے لیے کہ خدا ایک ہے اور ہے، مگر عقل والے جب غور کریں وہ سمجھیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر 33 کروڑ کو آپ چھوڑیے، اگر 2 خدا بھی ہوتے
تو اس آسمان کے دو رنگ ہوتے ہیں اور اس کی پہچان ہوتی بھئی یہ نیلا تیز نیلا ہے تو یہ ایک خدا کا ہے، اور یہ تیز لال ہے جو یہ دوسرے خدا کا ہے۔ اسی پرکار سے سورج بھی دو پرکار کے ہوتے ہیں۔ تو سمجھنے کے لیے، غور کرنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ ایشور اس کائنات کا مالک ایک ہے۔ اس نے جو ہے اس دھرتی کو پیدا کیا، دھرتی کا بچھونا بچھایا، دھرتی کا ایک کण نہ تھا، ایک ذرہ نہ تھا، اس نے دھرتی کو پیدا کر دیا، دھرتی کا بچھونا بچھایا اور اس کو آسمان سے ڈھانپ دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، اور اس دنیا کو زمین و آسمان کے بیچ میں امتحان لینے کا ذریعہ بنا دیا۔ اب ہم اس کی مخلوق ہیں، سب سے بڑیا مخلوق۔ اب لاکھوں کروڑوں بچے روز پیدا کرتا ہے، جیون کا سمے دیتا ہے، رچنا کو رچ کے بھیجتا ہے، سچائی پہ چل یا جھوٹ پہ چل، سچائی کا راستہ ایشور کا ہے، جھوٹ کا راستہ شیطان کا ہے، اسی لیے سچائی کے راستے میں سکون پیدا کر دیتا ہے، جھوٹ کے راستے میں بے چین کر دیتا ہے۔ ان دو راستوں کے دو انجام بتا دیے ہیں موت کے بعد، جو بدلے کی دنیا ہے جہاں بدلہ دیا جائے گا۔ سچائی کا انجام جنت ہے، جس نے سچائی پر چل کر اللہ کو راضی کر لیا، پا لیا، وہ اللہ کی رحمت جنت میں جائے گا، اور جس نے اللہ کی ناشکری کری، انکار کیا، بنا مالک کے آزاد سمجھ کر جیون کا سمے پورا کیا، دھرتی پر فساد پھیلایا، اللہ کو ناراض کر کے مرا، شیطان کے راستے پہ چل کے مرا، تو یاد رکھیں اس کا انجام موت کے بعد نرک ہے۔ تو بھئی اسی طرح سے اس کائنات میں غور کریں، بہت ساری دلیل ہیں، پوری کائنات ہے سمجھنے کے لیے کہ ایک خدا ہے اور ہے۔ ہاں، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جو ہے اندھ وشواس میں کہ خدا نے خود اس کائنات کا روپ دھارن کر لیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ایشور کण کण میں ہے، اللہ ذرے ذرے میں ہے۔ تو ذرا کسی بات کو سننے سے پہلے چیک کریں کہ ایشور پوتر ہے، اپنی مخلوق سے پوتر ہے۔ وہ زمین و آسمان کے بیچ میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ پیدا ہوئی ہیں، ان کو مٹنا ہے۔ اب ایشور نہ پیدا ہوا ہے نہ اسے مٹنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو کچھ زمین و آسمان کے بیچ دکھائی دے رہا ہے یہ ایشور ہو ہی نہیں سکتا، پھر اللہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نہ کبھی پیدا ہوا ہے نہ مٹے گا، نہ اس کے ماں باپ ہے، اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے وہ الگ اور نرالا ہے۔ تو زمین و آسمان کے یہ دلیل جو ہے اس بات کو بتاتی ہے، جو ٹھوس دلیل ہے سمجھنے والوں کے لیے، کہ خدا ایشور اس کائنات کا مالک زمین و آسمان سے باہر ہے، کیونکہ وہ موت سے پوتر ہے، نہ اس کی شروعات ہے نہ اس کا انت ہے۔ اس کائنات میں زمین و آسمان کے بیچ میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی شروعات بھی ہے اور انت بھی ہے، یہ اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں۔ دوسری بات، ایشور کण کण میں کہو گے آپ تو پھر نعوذ باللہ جو گندگی ہے، گوبر ہے، لیٹرنگ ہے، ان میں بھی آپ مانو گے ایشور کو؟ بالکل بالکل بدھو پنے والی بات ہے۔ ایشور کو تم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ ایشور پوتر ہے ہر چیز سے، ایشور پوتر ہے، اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے پاک ہے، تو لہٰذا ایشور کے بارے میں صحیح آستھا رکھو جو اس کی شان پوتر ہو اور اونچی ہو۔ کائنات بنی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، بنانے والا دکھتا نہیں ہے، کائنات چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، چلانے والا دکھتا نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ بن دیکھے ہم اس کے بندے اس سے ڈریں اور اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر جھوٹ سے بچیں، سچ پر چلیں، کیونکہ وہ امتحان لے رہا ہے، اس لیے ہماری آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے۔ ہاں یاد رکھیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ ایشور کण کण میں نہیں ہے، ولکن علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر وہ زمین و آسمان سے باہر ہے، اور اوپر سے ہی جو ہے ہر چیز پر اس کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے، اور ہر چیز کو ہر سمے دیکھتا ہے، اور زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب اسی کا ہے، اکیلے کا۔ جس مسلمان کے پاس ایک ایشور واد کو نہ مانتا ہو، توحید کو نہ مانتا ہو، ایک ایشور ایک اللہ کے ادھیکار اس کو نہ دیتا ہو، اس کو نہ پہچانتا ہو، اس کے پاس کوئی اسلام نہیں ہے۔ یاد رکھیں وہ صرف نام کا مسلمان ہے جو اللہ کے ساتھ اوروں کو ساجھیدار ٹھہراتا ہے، شرک کرتا ہے، شریک کرتا ہے، کیونکہ اللہ ایشور نے یہ کائنات بنائی ہی اپنی پہچان کے لیے ہے۔ اللہ نے اکیلے اپنی پہچان کے لیے کائنات بنائی ہے، توحید کی وجہ سے یہ کائنات بنائی ہے، ایک ایشور واد کی وجہ سے یہ کائنات بنائی ہے۔ اب جو شریک کرے گا اللہ کے ساتھ، اللہ اس کی بخشش نہیں کرے گا۔ تو جو انسان زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں بھائی، اور جو اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو اس کے ساتھ ملائے گا، ہاں وہ کبھی بھی نرک سے نہیں نکالا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ جو ہے اللہ کے سامنے سر کیسے جھکائیں؟ اللہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو سیدھی سی بات ہے
کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور کوئی پوتر استھان چن کر اور ہم بن دیکھے اللہ کے سامنے سر جھکائیں، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو بھئی دنیا میں پیغمبر اوتار اس لیے اوترت ہوتے ہیں، آتے ہیں تاکہ اللہ کی پہچان کرائیں اور اللہ کی مرضی کو بتائیں۔ اللہ کی مرضی سے انسان اپنی روح کو، اپنے شریر کو برائی گندگی سے پاک کرے، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر پوری طرح جھوٹ سے بچتے ہوئے اور پوری طرح سچ پر چلتے ہوئے۔ یہاں سب کا امتحان چل رہا ہے اور اللہ نے دو راستے دے کر انسان کو فری ول دیا ہے، چھوٹ دے دی ہے، زندگی کا سمے دے دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے اپنی منمانی کر رہا ہے، کوئی برائی پہ چل رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی اچھائی پہ چل رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر، کیونکہ اللہ نے دنیا بنائی ہے امتحان کا جہان، پریکشا لینے کا جہان، موت کے بعد بدلے کا جہان ہے۔ جیسے کرم کر کے مرے گا ویسے ہی بدلہ ملے گا اسے۔ تو بھئی خدا کی پہچان کے لیے ہمارے چینل کے اندر ہزاروں ویڈیو ہیں، اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ جو ہے ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، اور پوری ویڈیو سنا کریں بھئی، تاکہ سچی بات سمجھ میں آئے۔ ساری دنیا میں کتنے لوگ اس دھرتی پر گمراہ ہیں، کیونکہ وہ دل سے اللہ کی کھوج نہیں کرتے، دل سے اپنے بنانے والے سچے مالک کی پہچان نہیں کرتے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر جو رچنا ہے ایشور کی، جب ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں، جو بھی اس میں دھیان دیں ہم خدا کے بارے میں، ہماری آتما جو ہے اندر سے کیا آواز دیتی ہے، دنیا خدا کے بارے میں کیا کہتی ہے، اس کو چھوڑ دو تھوڑی دیر کے لیے اور اپنے من میں ڈوب کر ایشوری رچنا پر غور کریں۔ جب ہم تھک جاتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں یا تکلیف میں پھنستے ہیں، کسی مصیبت میں پھنستے ہیں، تو غور کریں کہ ہماری اندر کی جو آتما ہے، روح ہے، یہ ایک مالک کو پکارتی ہے۔ اپنے ایک تمہارا اوپر کا ہوش ہے جو تمہارا دھیان دنیا میں لگا ہوا ہے، اور ایک ہے اندر کی روح۔ اس روح کی آواز اس ہوش سے جو دنیا میں لگا ہوا ہے، اس سے پہچانے۔ تمہاری اندر کی آتما، اندر کی روح تمہیں بتا دے گی کہ تمہارے جیون کا مقصد کیا ہے، تم اس دنیا میں کیوں آئے ہو، مالک اس تمہارا ایک ہے اور وہ ہے۔ تو دیکھو بھئی کہ تمہیں کسی بلڈنگ کا ایڈریس دے دیا گیا، اب اس بلڈنگ میں خزانہ کہاں کہاں ہے، اندر جا کر کے تمہیں ڈھونڈنا پڑے گا۔ اس لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی کا سراغ۔ ایشوری رچنا میں آپ گوتے لگائیں، خود ڈھونڈیں کہ مالک کی مرضی کیا ہے، اس نے کیوں پیدا کیا ہے، یہ تمہیں سارے سراغ مل جائیں گے۔ جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کی پہچان میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ان کا دل اللہ کی طرف کو دوڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنی راہ دکھاتا ہے، اپنی راہیں کھول دیتا ہے۔ پھر وہ اس کائنات میں ہی مرنے سے پہلے سمجھ جاتے ہیں کہ موت کے بعد زندگی ہے اور خدا ہے اور وہ ایک ہے، اور وہ بدلہ دے گا کرموں کا۔ اچھائی برائی کے احساس کی یہ رچنا ہر انسان کے اندر اس نے رچی ہی اس لیے ہے تاکہ موت کے بعد کی زندگی میں اچھے کو اچھا بدلہ دے جنت میں، اور برے کو برا بدلہ دے جہنم میں۔ تو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ بن دیکھے میری پہچان کر۔ پیغمبر بھی آئے پہچان کرانے کے لیے۔ اب جو اللہ کی قدر کرنے والا ہے وہ پہچان کرتا ہے اور وہ ایمان کو حاصل کر لیتا ہے، اور جو اللہ کی ناقدری کرنے والا ہے وہ نہیں پہچان پاتا ہے، وہ دنیا میں بھٹک کے مرتا ہے۔ تو لہٰذا اس دنیا میں اللہ کے ناشکروں کی، ناقدروں کی بھیڑ زیادہ ہے۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ سخی ہے، دانی ہے، وہ کھلاتا رہتا ہے، پلاتا رہتا ہے ناشکروں کو، ظالموں کو، تو جو اچھا انسان ہے اس کو سمجھنے میں ٹائم لگ جاتا ہے، کیونکہ اس دنیا میں جو بھیڑ ہے وہ زیادہ تر مشرکوں کی، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والوں کی، کافروں کی، اللہ کے ناشکروں کی، ناقدروں کی بھیڑ ہے۔ اب انسان جو ہے بھیڑ کو دیکھ کر اس میں بھٹک جاتا ہے، مگر جب دل سے اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ اسے اپنی راہ دکھاتا ہے، بھٹکنے سے بچاتا ہے، سچائی کا راستہ دکھاتا ہے۔ پھر وہ دنیا ہی میں اپنے جیون کی حقیقت جان جاتا ہے۔ سچا ایمان والا اس دنیا کی اور زندگی کی حقیقت جان جاتا ہے۔ پھر وہ اللہ اور موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرنے والوں کو سمجھاتا ہے، وہ نہیں مانتے، مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر جب گمراہ ہو کر، تباہ ہو کر مرتے ہیں، پھر وہ مرنے کے بعد ایمان والے سے کہتے ہیں،
ایمان والے سے کہتے ہیں بڑے حیران ہو کر کے کہ تم دنیا میں ہمیں سمجھاتے تھے ہیں، تمہیں کیسے دنیا میں پتہ چلا بن دیکھے کہ موت کے بعد یہ ہونے والا ہے؟ ایمان والا کہتا ہے کہ ہم نے دل سے جیون کے مقصد کو پہچانا تھا، سچے دھرم کو پہچانا، ایشوری رچنا کے آدھار پر اپنے اندر ایشوری رچنا میں غور کیا۔ اللہ نے ہمیں دنیا ہی میں ایمان کا مزہ چکھا دیا تھا، جب ہم تمہیں بتاتے تھے تو تم کھیل سمجھتے تھے، برائی سے باز نہیں آتے تھے اور اللہ کے دھرم سچے دھرم کا کھیل بناتے تھے۔ تو میرے بھائیو، ایماندار سچ پر جم جاتا ہے اور بے ایمان سچ کو جان کر بھی اللہ سے بے خوف ہو کر سچ پر نہیں جمتا۔ اس دنیا میں زیادہ تر بے ایمانوں کی بھیڑ ہے۔ زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے، پھر بھی بے ایمان جھوٹ پر چل کر دنیا میں ایسے جیتا ہے جیسے دنیا میں ہمیشہ جینا ہو، کبھی نہ مرنا ہو، ہیں؟ یہ سوچ کر دھرتی پر فساد پھیلاتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے کہ میری جان اللہ کے قبضے میں ہے، جب چاہے مجھے موت دے کر اٹھا لے۔ تو میرے بھائیو، اس دنیا میں جھوٹے اور بے ایمانوں کی پاگلوں کی بھیڑ میں، بے ایمانوں کی پاگلوں کی بھیڑ میں ایماندار پاگل نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ اسے ہدایت دیتا ہے، سچا راستہ دکھاتا ہے، اسے روشنی دکھاتا ہے، پھر وہ سچ اور ایمانداری پر جم جاتا ہے اور جنت کے ایمانداری سچائی کے راستے پر وہ چلتا ہے، جہنم کے بے ایمانی کے راستے پر نہیں چلتا، چاہے بے ایمانی پر ساری دنیا چلے۔ ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ بھی موت کے بعد ہمیشہ کی جنت اور ہمیشہ کی جہنم کیوں ہیں؟ تو یاد رکھیں، جو انسان اپنی منمانی سے جیون جیے، اللہ کا پیغام آئے اللہ سے ڈر کر نہ سنے، ہیں، ہاں، بے خوف ہو جائے میرا کوئی مالک ہی نہیں ہے، موت کے بعد کچھ نہیں ہے، وہ سن کر انسنی کر دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ سے امید چھوڑ دی، آس چھوڑ دی کہ میرا کوئی مالک بھی ہے۔ وہ اپنی منمانی کرتا رہا، اللہ نے اسے بلایا اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے، مگر وہ نہیں آیا۔ ہاں، اللہ بھی پھر جہنم میں پھینکے گا اور وہاں چیخیں گے، چلائیں گے، اللہ کو بلائیں گے، یا اللہ بچا لے۔ اللہ فرمائے گا، دنیا میں تجھے میں نے بلایا تھا اپنے نیک بندوں کے دوارا، تو نہیں آیا تھا، ہیں، آج تو بھی چلاتا رہے، میں بھی نہیں آؤں گا۔ تو میرے بھائیو، اس دھرتی پر اللہ کے ناقدرے بہت زیادہ ہیں، اللہ کی پہچان نہیں کرتے، شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اور شرک کرنے والے، اللہ کے ساتھ ساجدار ٹھہرانے والے نرک سے کبھی نہیں نکالے جائیں گے، کیونکہ جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے اسی کو پورا نہ کیا، اس مقصد کو ہی مار دیا۔ اب میرے بھائیو، ہمیشہ کی جنت اور نرک، جنت اور جہنم اس لیے ہے کہ اللہ نے سچ اور جھوٹ اس دنیا میں سب کو دکھا رکھا ہے کہ دنیا موت کا گھر ہے۔ کون نہیں دیکھ رہا بتاؤ مجھے؟ روز اس دنیا میں کتنے لوگ مرتے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، پھر بھی سچائی پہ غور نہیں کرتے۔ دنیا میں لوگ دکھوں میں لین ہیں، بیماریوں میں لین ہیں، مصیبتوں میں لین ہیں، سب کچھ دکھائی دے رہا ہے، دنیا موت کا گھر ہے، دکھوں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے۔ کتنے لوگ مر رہے ہیں، کوئی بھی اپنی مرضی سے مرتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا۔ دنیا میں بٹورا ہوتا ہے، اس کے دل میں سپنے ہوتے ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں، اب یہ کروں گا، وہ کروں گا، وہ مرنا نہیں چاہتا، لیکن اس کے نہ چاہنے کے باوجود اسے موت دے کر اٹھاتا ہے کوئی۔ اب لوگ غور نہیں کرتے کہ اللہ ہے، اس کائنات کا مالک ہے، اس نے اٹھا لیا ہے۔ تو جان اللہ کے قبضے میں ہے، غور نہیں کرتے لوگ، جان انسان کی اللہ کے قبضے میں ہے۔ ساری دنیا کو اللہ چلا رہا ہے، پھر بھی اللہ سے بے خوف ہو کر، امید چھوڑ کر، موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، امید چھوڑ دی انسان نے، کچھ نہیں ہے موت کے بعد، کہتا ہے کچھ نہیں ہے موت کے بعد، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اور شرک کرتا ہے، فساد پھیلاتا ہے۔ اب ایسا انسان جیون کا سمے پورا کر کے مر جائے، چونکہ اس نے اپنے آپ کو بنا مالک کے آزاد سمجھ کر اللہ سے آس چھوڑ کر مرا ہے کہ میرا کوئی مالک ہی نہیں ہے، اللہ سے آس چھوڑ کر مرا، اس لیے ہمیشہ کے لیے نرک میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، کیونکہ بے ایمان مر کر اللہ کی رچنا کے خلاف جھوٹ پر چل کر مر کے جائے گا، اس لیے ہمیشہ کے لیے نرک میں جائے گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ بچے کو جب پیدا کرتا ہے دنیا میں، جنت کی تمنائیں، جنت کی اچھائیں اس کے اندر رچ کے بھیجتا ہے۔ اللہ نے جنت کا ہمیشہ جینے کا نشہ بھر دیا ہے، اور دنیا
میں جو ہے سچ دکھا دیا ہے کہ دنیا موت کا گھر ہے، دکھوں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، تکلیفوں کا گھر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سچ کو نظر انداز کرتے ہوئے دوسرے کی موت کو دیکھ کر بھی اپنی موت کو بھلائے پھرتے ہوئے اور دنیا کے جھوٹ پر چل کر جنت کی اچھائیں یہاں پوری کرتا ہے، اور کون سچ پہ غور کرتا ہے۔ یہ امتحان ہے۔ تو میرے بھائیو، ایماندار، ایمان والا، اللہ سے ڈر کر، مالک سمجھ کر، اللہ کو مالک سمجھ کر، اللہ کی پہچان کر کے، شرک سے بچ کر، سچائی پر چل کر، اللہ کو راضی کر کے ایماندار بن کر، سچائی کے دکھ اٹھا کر ایماندار بن کر مر کر جائے گا تو ہمیشہ کی شانتی والی جنت میں جائے گا۔ تو میرے بھائیو، صبر کا بدلہ ہے جنت۔ سچائی پر چلنے پر دنیا کے لوگ اسے تکلیف دیتے رہے، مگر وہ سچائی پر چلتا رہا، دکھ اٹھاتا رہا، صبر کرتا رہا۔ صبر کا بدلہ ہے جنت۔ صبر کرتا رہا، اللہ کے حکم پر چلتا رہا، اللہ کے حکموں کو پورا کرتا رہا، دنیا کی پرواہ نہ کری۔ تو میرے بھائیو، ساری دنیا میں جو لڑائی ہوتی ہے اس کی بنیاد ہی یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے من میں یہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں، مجھے سب سے بڑا سمجھو۔ دیکھو نا، 10-5 آدمی ہو تو ہر آدمی سوچتا ہے میری بات آگے بڑھ جائے، میری بات سب سے اونچی ہو جائے، میں سب سے بڑا ہوں، مجھے بڑا سمجھو۔ اس لیے جھگڑے ہوتے ہیں۔ اب اللہ کو پہچانتے نہیں لوگ، جبکہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اذان کا پہلا ہی بول ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ایک گندے پانی قطرے سے بنا ہوا انسان سمجھتا ہے دھوکے میں کہ میں سب سے بڑا ہوں۔ ارے اپنے گھمنڈ کو مٹا، جس نے تجھے بنایا ہے، جس کے قبضے میں تیری جان ہے، اس مالک کو پہچان، وہ سب سے بڑا ہے، وہ تجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ اگر تجھے 4 دن نہ کھلائے تو تیرا سارا گھمنڈ مٹی مل جائے گا۔ تو میرے بھائیو، زندگی کے مقصد کو جانو اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنو، تاکہ سچائی سمجھ میں آئے۔ اور بھائی، میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔